الأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: فقال رسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. چند اشعار ذوق کے لیے دل کے ساتھ پڑھ لیجیے، اس کے بعد جو ہے وہ چند ایک باتیں آپ باپ کے سامنے کر کے گفتگو سمجھیں. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کرپور سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کرپور سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو رہا منگتا
کوئی شاہوں میں دکھا دو، ارے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آؤ تیرے زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، کہ میلاد قیامت ہے، راہوں کو سجانا ہے، میلاد قیامت ہے، راہوں کو سجانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، مل کے پڑھیں ذرا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم نبی محتشم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت و خلوص عرض کر لینے کے بعد لائق قدر واجب الاحترام معزز محترم سامعین و حاضرین، آج کی یہ محفل پاک ممکنہ لیلۃ القدر کی رات کو منعقد ہے۔ خالق کائنات نے اس رات کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو اس قدر والی رات کے اندر اتارا ہے۔ کیسا حسین سما ہے کہ رات بھی قرآن والی ہے اور تقریب بھی قرآن والی ہے۔ سبحان اللہ۔ رات بھی قرآن کے نزول کی ہے اور تقریب بھی تکمیل قرآن کی ہے۔ آباد گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی لوگوں کی، لمبی لمبی لوگ عمریں پاتے تھے اور بڑے بڑے اعمال کر لیتے تھے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کی امت کے اندر عمریں تھوڑی ہیں، سرکار ہم ان لوگوں کے اعمال کو کیسے پہنچیں گے، ہم کیسے اتنے بڑے اعمال کر پائیں گے؟ تو جب یہ اصرار صحابہ کرام کا تھا تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے حبیب، یہ جو صحابہ اصرار رکھتے ہیں کہ ہم اتنے اعمال کیسے کریں گے، ہم انہیں ایک ہی رات ایسی عطا کر دیتے ہیں جو خیر من الف شہر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ 1000 مہینے اگر کوئی عبادات کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، لیکن اس ایک رات کے اندر ایک طرف ایک بندہ نفل پڑھے، تو یہ جو ایک رات کی عبادت کرنے والا ہے 1000 مہینے کرنے والے سے بڑھ جاتا ہے۔ اتنا بلند اس رات کا مقام ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام غزالی اس روایت کو اپنی مکاشفہ میں لاتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو رب ذوالجلال کے فرشتے جہاں کہیں بھی زمین کے اوپر ذکر کی محفلیں سجی ہوتی ہیں تو ملائکہ ان محفلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب لوگ دعائیں کرتے ہیں تو ملائکہ ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک روایت کے لفظ ہے، وَصَافَحَهُ جبریل علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام ذکر کرنے والے بندوں سے آ کے ہاتھ ملاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل مصافحہ کر لے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں، اس کا دل بہل جاتا ہے، اس کا دل دھک جاتا ہے، دل میں خشیت آ جاتی ہے، رقت آ جاتی ہے اور آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ عوام گرامی، لیلۃ القدر کا احساس کیا ہے؟ آخر اس رات کو اتنا بلند مرتبہ کیوں حاصل ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ اس رات کے اندر قرآن آیا ہے، قرآن کے نزول کی رات ہے، اس لیے اسے اتنا بلند مرتبہ حاصل ہے کہ خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عوام گرامی، بات سے نشین رکھیں کہ کوئی تارا اتنا روشن نہیں ہے جتنے روشن قرآن کے لفظ ہے، اور کوئی چاند اتنی چمک والا نہیں جتنے کی روشن قرآن کی سطریں ہیں، شہد بھی اتنا میٹھا نہیں ہے جتنے میٹھے قرآن کے بول ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایک شاعر نے بڑی اپنے لطف کی بات کی تھی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا رات کے وقت تو چاند چمک رہا تھا، شاعر نے اسے دیکھ کر کہا کہ اے آسمان تو کتنا سونا لگتا ہے کہ تیرے اندر چاند چمک رہا ہے، در سینہ تو ماہ فروزہ، کہ تیرے سینے میں چاند روشن ہے، تو خوبصورت لگ رہا ہے۔ میں بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آسمان کے سینے میں چاند چمکے تو آسمان خوبصورت ہو جائے، اور جس سینے میں قرآن چمکے اس سینے کا حال کیا ہوگا؟ آج ہم ان لوگوں کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے بیٹھے جن کے سینے کے اندر قرآن چمک رہا ہے، جن کے سینے کے اندر قرآن روشن ہے، قرآن جگمگا رہا ہے، قرآن روشنی دے رہا ہے۔ اور یہ قرآن والے لوگ جو ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو یقال لصاحب القرآن، قرآن والے شخص سے، قرآن پڑھنے والے بندے سے، جس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہوگا، جس نے اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے گزارا ہوگا، یقال لصاحب القرآن، کہا قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، اقرا، بندے ذرا آج قرآن سنانا۔ دنیا کے اندر قرآن مخلوق کو سنایا ہے، وہاں رب فرمائے گا بندے قرآن کی تلاوت کا، وہاں قرآن لوگوں کے سامنے پڑھتا رہا ہے، آج قرآن رب کے سامنے پڑھ کے سنا، وہاں قرآن کی تلاوت مخلوق
قرآن کی تلاوت خالق کے سامنے کر کے وہاں کے سامعین دنیا والے لوگ ہوا کرتے تھے. آج سامعین پورے محشر کے اندر لوگ بھی ہیں, ملائکہ بھی ہیں, انبیاء بھی ہیں. تو یقال لصاحب القرآن کی طرح کہا جائے گا قرآن کی قاری طرح پڑھنا قرآن, اور ساتھ کہا جائے گا اقرا, قرآن کو پڑھ, ورتقی, اور جنت کے اندر اوپر چڑھتا چلا جائے. اب دیکھیے قرآن کا, آپ دیکھیے رب ذوالجلال کتنا بلند مقام بیان فرمایا جا رہا ہے, اور قرآن کی شان کتنی اونچی ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے قرآن کی آیت پڑھ اور چڑھ جا جنت کے اندر. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے. اور اس کی وجہ کیا ہے ٹھہر کے پڑھنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ قرآن کم پڑھا جائے تیرے درجے جنت کے زیادہ طے ہو جائے. ہر جتنی تو آیات قرآن کی پڑھتا چلا جائے گا رب تجھے اتنا جنت میں بلند کرتا چلا جائے گا, اتنا جنت میں تو اونچا جائے. اور تیرا مقام کہاں ہوگا؟ جہاں جا کے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا وہاں پہ تیرا مقام جنت کے اندر رکھ دیا. یہ قرآن والوں کا حال ہے. آج دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے ہاں عزتوں کا معیار, ہمارے ہاں کسی بندے کی کامیابی کا معیار مال اور دولت کو رکھ دیا گیا. یہ بڑی قابل افسوس بات ہے. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ, ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. جو ہمارے لیے آزمائش تھی ہم نے اسے اپنی کامیابی سمجھ رکھا ہے, ہم نے اسے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بقا سمجھ رکھا ہے. تو کامیابی کس چیز میں ہے؟ دنیا کا اعزاز کس چیز کے اندر ہے؟ کوئی کہتا ہے جناب کوئی منصب والا, کوئی عہدے والا ہو بڑے اعزاز کے. کوئی کہتا ہے جناب کوئی مشیر, کوئی وزیر, کوئی ایم پی اے, ایم این اے, دیگر عہدیدار, یہ بڑے عہدے پر ان کا مقام بڑا اونچا ہے. آئیں ذرا اس ہستی سے بھی تو پوچھ لیں کہ جتا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا ہو ریس کرے جتے منہ چورا ہو. اس ہستی سے فیصلہ کروا لیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بلند مقام کس کا ہے؟ تو کریم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن, فرمایا میری امت کے سب سے معزز لوگ وہ ہیں جن کے سینے کے اندر قرآن چمک رہا ہے, جن کے سینے کے اندر قرآن کا نور چمک رہا ہے, روشنیاں بڑھ رہا ہے, وہ سب سے معزز لوگ ہیں. اور ایک اور روایت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نقل کرتی ہیں. فرماتی ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے لیے کوئی فخر کی چیز ہوتی ہے. یوں کہہ لیں کہ ہر بندے کے لیے کوئی اعزاز کی, کوئی فخر کرنے کی چیز ہوتی ہے جس پہ وہ ناز کرتا ہے. پچھلی امتوں کے بھی لوگ اپنی چیزوں پہ ناز کرتے رہے. ہر بندے کے لیے ناز کرنے کی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. تو فرمایا رہی بات اس امت کے لیے, اس امت کے لیے ناز کرنے کی اگر کوئی چیز ہے, اس امت کے لیے فخر کرنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دنیا کا مال متاع نہیں ہے, وہ دنیا کا سامان نہیں ہے, وہ دنیا کے اندر جو انسان جس دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ دولت بھی نہیں ہے. فرمایا دنیا کے اندر اعزاز کرنے والی چیز اس امت کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ رب ذوالجلال کا مقدس کلام و قرآن ہے. قرآن کے اوپر یہ امت اعزاز سمجھے اپنے لیے قرآن کو ایک منصب خیال کرے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی, حضور مجھے کچھ وصیت فرما دیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکا بتقوی اللہ, فرمایا میرے صحابی تجھ پہ تقوی لازم ہے. فإنہ راس الامر کلہ, یہ ہر معاملے کی جڑ ہے, بنیاد ہے. تقوی اختیار کر لے تو ہر معاملے کی اصل کو پکڑ لے گا. صحابی رسول کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ, حضور مجھے کچھ اور بھی ارشاد فرما دیں, مجھے کچھ اور نصیحت فرما دیں, اور بات کر دیں. تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکا بتلاوت القرآن, فرمایا میرے صحابی تجھ پہ قرآن کی تلاوت لازم ہے. قرآن پڑھا کر, قرآن کی تلاوت کیا کر. یہ قرآن اس کا مقام کیا ہے؟ فإنہ نور لک فی الارض وذکر لک فی السماء,
یہ قرآن کی جس کی تو تلاوت کرے گا یہ زمین کے اندر تیرے لیے نور بن جائے گا اور آخرت میں تیرے لیے ذخیرہ بن جائے گا. یہاں بھی یہ تیری زندگی کو جگمگاتا رہے گا, یہاں بھی تیری زندگی کے اندر یہ نور بانٹتا رہے گا, اور روز قیامت جب تو جائے گا تیرے آگے ثواب کا ذخیرہ پہلے موجود ہے. یہ قرآن کی ایک مثال ہے اور قرآن کا اجر و ثواب ہے. احباب گرامی, قرآن وہ وظیفہ ہے جو گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے. آپ نیلے پڑھ گئے, آواز نہیں آپ کی آ رہی, محبت سے کہہ رہا. قرآن وہ وظیفہ ہے جو گرے ہوئوں کو اٹھانا جانتا ہے. قرآن وہ انمول وظیفہ ہے جو تاریخ دل کو جگمگانا جانتا ہے. قرآن وہ وظیفہ ہے جو زمین پہ بیٹھے ہوئے کو تخت پہ بٹھانا جانتا ہے. قرآن اتنی انمول چیز ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دور تھا اور آپ نے حضرت نافع بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ ان کو مکہ کا حاکم مقرر کیا. جب انہیں مکہ کا حاکم بنایا تو لوگ کچھ دن گزرنے کے بعد اعتراض لے کر آ گئے. آ کر کہا حضور, جس شخص کو آپ نے حاکم بنایا ہے اس نے ایک غلام کو جنگلات کے محکمے کا ناظر بنا دیا ہے. یہ غلام بندے کو جنگلات کا محکمہ سونپ دیا کہ وہ سارے محکمے کی نگرانی کرے. حضرت عمر نے ان کی طلب بھی کر لی, نافع بن الحارث کی رضی اللہ تعالیٰ کی, اور پوچھا کہ آپ نے ایک غلام کو محکمہ جنگلات کا جو ہے وہ ناظم بنا دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ نافع بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے, جناب یہ جو آپ تک لوگوں نے شکایت پہنچائی ہے کہ میں نے غلام کو ناظم بنایا, بات ٹھیک ہے, میں نے غلام کو ہی بنایا. کہا کیوں بنایا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اس غلام کے سینے کے اندر قرآن چمک رہا ہے. تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا بس اس سے آگے کچھ نہیں چاہیے. میں نے امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ رب ذوالجلال قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عزت عطا فرما دے. قرآن لوگوں کو پستی سے نکال کر اٹھان پہ لے جائے, قرآن لوگوں کو نیچے سے اٹھا کے بلندی پہ لے جائے. یہ قرآن کی بات کرتا ہے. قرآن ایسا انمول وظیفہ اور ایک ایسا انمول راستہ. قرآن کیا ہے؟ ایسی عظیم کتاب ہے, آپ جو سوال قرآن سے پوچھیں قرآن آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. قرآن آپ سے کلام کرتا ہے, باتیں کرتا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ سے جب کسی نے جا کر پوچھا تھا جنگلات میں, جب وہ علیحدہ بیٹھے تھے تو حضور آپ کیوں لمحہ بیٹھتے ہیں, آپ لوگوں کے اندر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا؟ حضور نظر آتے آپ تنہا ہیں؟ فرمایا میں اکیلا نہیں, میرا جب رب ذوالجلال سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں, جب اس کی باتیں سننے کا دل چاہتا ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن اتنی انمول چیز ہے. آپ قرآن سے سوال کریں قرآن جواب دیتا ہے. قرآن سے پوچھا جاتا ہے کہ اے قرآن تیرا نام کیا ہے, تیرا اسم کیا ہے, تو قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ بل وہ قرآن مجید, وہ قرآن مجید ہے. پوچھا جاتا ہے کہ اے قرآن تو کدھر سے آیا ہے, تو قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ, میں لوح محفوظ سے آیا. کہا جاتا ہے قرآن کے اتارنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین, میں رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا, وہ رب کا بھیجا گیا. پوچھا جاتا ہے اے قرآن تجھے لے کر کون آیا ہے, تو جب سوال ہوتا ہے قرآن تجھے لانے والا کون ہے, تو قرآن کہتا ہے نازل به الروح الامین, مجھے جبریل امین لے کر آئے ہیں دنیا کے اندر. اور پھر پوچھا جاتا ہے قرآن تو کس سے اتارا گیا ہے, تو قرآن جواب دیتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نیلے پڑ جاتے ہیں آپ محبت سے کہہ رہے ہیں. اتنی ڈیلی نہیں ہونی چاہیے. جب حضور کے فرمان اور قرآن کی آیت سن کے بھی آپ کے اندر یہ وہ تڑپ پیدا نہیں ہونی تو اور کہاں. یہی تو وہ جگہ ہے, یہی تو وہ باتیں جہاں پر انسان کہتا ہے, اقبال نے بھی کہا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. تو کہا کہ اے قرآن تو آیا کس کے اوپر ہے, کس ذات کے پاس آیا ہے. قرآن جواب دیتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, کہ رب ذوالجلال کی ذات نے مجھے کس پہ نازل کیا ہے, اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا جاتا ہے قرآن یہ تو بتا
تو کس ماہ میں آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سنتا ہوں بڑے محبت کا مظاہرہ نہیں آپ کا ذرا گالی بول کے کہ قرآن تو کس ماہ میں آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مقدس مہینہ جس میں نہ آیا ہے. کہا جاتا ہے اے قرآن تو یہ تو بتا کہ تو دن کے وقت آیا ہے کہ رات کے وقت آیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں دن کو نہیں آیا میں رات کو آیا. سبحان اللہ. قرآن تیری آمد کا مقصد کیا ہے؟ آیا کیوں ہے؟ تیرے آنے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا والوں کو کیا ضرورت ہے؟ کیوں تجھے بھیجا گیا؟ تو آیا کس مقصد کے لیے؟ تو قرآن اس بات کا جواب دیتا ہے میرے آنے کی وجہ اور میری آمد کا مقصد کیا ہے؟ ہدی للمتقین. میں تقوی والوں کے لیے ہدایت بن کے آیا. ہدی للناس. میں کل کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا. سبحان اللہ. میں ہدایت کی راہوں پہ انہیں چلانے کے لیے آیا. یہ قرآن کی آپ قرآن سے کلام کریں قرآن آپ کو جواب دیتا ہے. اتنی انمول کتاب. اور حضرت عبداللہ ابن عباس اسی لیے کہا کرتے تھے کہ لوگوں میری اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے, اگر اونٹ باندھنے کے لیے رسی میں استعمال کرتا ہوں, اگر وہ رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن کے اندر اتنا علم ہے میں قرآن کے علوم کی برکت کے ساتھ اس رسی کو بھی تلاش کروں. اتنا انمول خزانہ اور انمول وظیفہ قرآن ہے. آباد گرامی, اب اس کے بعد جو ہے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک فرمان امام الانبیاء علیہ السلام کا آپ کے سامنے رکھا تھا, جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنہ. فرمایا کہ اے علی یاد رکھو ان قریب اس امت کے اندر فتنے آئیں گے. جب فتنوں کی بات سنی تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور جب اس امت کے اندر فتنے پیدا ہو جائیں گے تو ان سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ فتنوں سے اپنی جان چھڑانے کا راستہ کیا ہے؟ کیسے فتنوں سے بچا جائے گا؟ جب یہ سوال پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ. فرمایا جب امت کے اندر فتنے پیدا ہو جائیں گے ان فتنوں سے بچنے کا راستہ یہ ہوگا کہ قرآن جو پڑھے گا رب اسے فتنوں سے بچا دے گا. تھوڑی دیر کے لیے بات کو مکمل کرنے کی احادیث سے رسول ہے تو ظاہر ہوتی ہے. تھوڑی سی بات سننے اس کے بعد یہی کام ہے کہ اور کیا کریں. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنہ, ان قریب اس امت کے اندر فتنے پیدا ہو جائیں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ آج بھی اس امت کے اندر بڑے فتنے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ فتنوں کے اندر یہ امت گری ہوئی ہے. بے حیائی کا فتنہ, فحاشی کا فتنہ, عریانی کا فتنہ, شراب نوشی کا فتنہ, حرام خوری کا فتنہ, زناکاری, کتنے جرائم ہیں جنہوں نے اس امت کو گھیر رکھا. اور کئی لاکھ ویب سائٹس جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور کوئی مقصد نہیں. کتنی لاکھوں کے اعتبار سے ویب سائٹ کو صرف اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. بے حیائی, فحاشی اور عریانی, ان کاموں کے لیے مسلمانوں سے غیرت نکالی جائے. اقبال نے بھی کہا تھا شیطان اپنا زور لڑا رہا ہے, اپنی طاقت لڑا رہا ہے کہ وہ بھاگتا کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمد اس کے بدن سے نکال. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو, اور افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے دیر و پہن سے نکال دو. اقبال کے لفظ سے ہے ڈالے کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. یہ شیطان یہ پلاننگ کر رہا ہے, یہ مشورہ کیا جا رہا ہے. تو آج امت فطروں کے اندر گری ہوئی ہے. ہم گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمیں بتائیں آج فطروں کے دور کے اندر ہمارے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ آج فطروں کے اندر گری ہوئی امت کے لیے جو ہے وہ اس مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے کتاب اللہ. بندے قرآن پڑھا تھا رب تیری ساری مشکلیں آسان کر. قرآن کی تلاوت کیا؟ قرآن چھوٹی کتاب ہے. آج تو ہم نے قرآن کو رکھا اس لیے مشکل پڑ گئی تو تعریف بنا کے جو گلے میں ڈال دیا, مشکل پڑ گئی تو دھو کے پی لیا. ماحول قاضی نے ایک بڑی بات کی, اس نے کہا لوگوں قرآن شکوا کر رہا ہے تم سے,
قرآن شکایت کرتا ہے تم سے، یہ کیا سلوک کرتے ہو میرے ساتھ؟ آنکھوں میں سجایا جاتا ہوں اور آنکھوں پہ لگایا جاتا ہوں، مجھے الماریوں میں سجا کے رکھا جا رہا ہے، مجھے چوما جا رہا ہے، اور کیا کیا جاتا ہے؟ تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں۔ تم نے میری زندگی کا یہی مقصد سمجھا ہے کہ جب کبھی آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا تو ڈھونڈو پھر قرآن کے در۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے، اس لیے ڈھونڈا جا رہا ہے، اوپر ہاتھ رکھ کے حلف لینا ہے، اس کو سامنے رکھ کے قسم کھانی ہے۔ قرآن کا نام ہماری زبان کے اوپر قسموں کے سوا آتا بھی نہیں۔ کہ قرآن کے ساتھ کیسا ناطا ہم رکھ رہے ہیں اور قرآن کے ساتھ کیسا تعلق کیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن کو کھول کے جو بندہ پڑھے گا اسے فتنوں سے نجات دے۔ آج کتنے گانے لوگ کہتے نہیں میرے گھر کے اندر جادو ہے، ٹونا ہے، آسیب ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جادو ذرا غور کریں، کہیں ہم نے خود تو نہیں کر لیا، کہیں اپنے آپ پہ جادو کرنے والے ہم خود تو نہیں۔ جس گھر کے اندر کبھی قرآن کھول کے نہ پڑھا جائے، جس گھر کے اندر بے حیائی کے گانے بجے، جس گھر کے اندر ڈرامے دیکھے جائیں، جس گھر کے اندر فلمیں چلائی جائیں، جس گھر کے اندر فحش گفتگو ہو، جس گھر کے اندر گالی گلوچ کیا جائے اور کبھی بھی قرآن نہ پڑھا جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس گھر کے اوپر جادو نہیں ہوگا تو اور رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا؟ جس گھر کے اندر کبھی قرآن کو کھولا نہ جائے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے گھروں کے اندر قرآن کو پڑھا کرو، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں؟ میں بڑے افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں احباب گرامی، آج اپنی اولادوں کو دنیا کا علم ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے دلا رہے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا کر لوگ لگا دیتے ہیں، بریکیس بڑے بڑے پیسوں کے اڑا دیتے ہیں اپنی اولادوں کی، کیوں؟ تاکہ انہیں دنیا کی ڈگری مل جائے۔ لاکھوں روپیہ اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے کہ اولاد کو دنیا مل جائے۔ افسوس ہے کہ نہیں ہے ہم مسلمان قرآن ہم فری بھی نہیں پڑھاتے اپنی اولادوں کو، مفت میں۔ رب ذوالجلال کا عظیم کلام، عظیم نمونہ، انمول تحفہ آواز دی جا رہی ہے، لوگوں آؤ سیکھیں۔ قرآن پڑھانے کو مفت بھی تیار نہیں، ہم کہتے ہیں قرآن تو وہ گھر میں آ کے پڑھا جائے۔ دنیا سیکھنے کے لیے ہمیں کوسوں سفر بھی کرنا پڑے ہم جاتے ہیں، اور دنیا کے لیے ہم بڑا اپنا پیسہ بھی اڑاتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ رسمی ہے، عارضی تعلق رہ چکا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا فتنوں سے نجات کا راستہ قرآن ہے، اور قرآن کے اندر کیا ہے؟ نبأ ما کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی خبر ہے، تم سے پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وخبر ما کان بعدکم، جو تم سے بعد ہونے والا ہے وہ بھی باتیں، وحکم ما بینکم، جو تمہارے آپس کے اختلاف ہے قرآن نے ان کا بھی حل دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور جس بندے نے من ترکہ من جبار، جس نے تکبر کرتے ہوئے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج کہا جاتا ہے لوگوں سے قرآن پڑھیں، کہتے ہیں پڑھ لیں گے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے۔ بعض لوگ تو قرآن کو حقارت پائے حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن سے، قرآن کی بات ہمارے پاس وقت نہیں۔ مداری والا گھنٹہ کھڑا کر کے لوگ دیکھتے رہیں گے تماشا، سڑکوں کے اوپر لوگ یہ وہ کوئی بھی حیائی کا فحاشی کا کام شروع کر دیں، بڑی دنیا وہاں جمع ہو جائے گی۔ کہا یہ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے ہمیں نیند آ جاتی، تلاوت کی بات ہوتی ہے تو ہم سونا شروع کرتے ہیں۔ یہ حال، یہ کیفیات ہماری ہو چکی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من ترکہ من جبار قاسمہ اللہ، فرمایا جس نے تکبر کرتے ہوئے قرآن کو چھوڑ دیا، رب ذوالجلال روز قیامت اس کی اکڑ کو، اس کی گردن کو توڑ کے رکھ دے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہاں کا ایماندار کہہ رہا، میں قسم اللہ، رب اس کی گردن توڑے گا، اسے پوچھا جائے گا تو نے دنیا کا سب کچھ سیکھا، قرآن کی بات آئی تو تیرے پاس وقت ہی نہیں، قرآن کی بات آئی تو تو کہتا میرے اولاد کے مقدر میں نہیں، دنیا مقدر میں ہے۔ اتنا برا ہمارا مقدر ہے یار کہ سب کچھ ہمارے مقدر میں ہے، ایک نہیں تو رب کا کلام نہیں۔ اس معاملے پہ غور کیا جائے، ہر کوئی مست میں ذوق تانا ثانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، ان کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ آج امریکہ بھی آنکھیں دکھائے، آج ہر ملک آنکھیں دکھائے، تو مسلمان کی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ کشمیر میں، فلسطین میں، غزہ میں کیوں مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے؟ آج محمد بن قاسم کدھر ہے؟ محمد بن قاسم کبھی فلمیں دیکھ کے نہیں بنے، محمد بن قاسم قرآن بن کے، قرآن پڑھ کے بنا کرتے۔ آج صلاح الدین ایوبی کدھر ہے؟ آج نور الدین زنگی کیوں نہیں آ رہا زمانے کے لیے؟ اچھا
نصاب چھوڑ دیا جو پڑھ کے دنیا نور الدین زنگی بنا سکتی ہے. ہم نے وہ نصاب زندگی چھوڑ دیا ہے جس کو پڑھ کے دنیا صلاح الدین ایوبی کے پرستار بنتے ہیں. ہم نے اس نصاب کو ترک کر دیا ہے جس کو پڑھ کے لوگ محمد بن قاسم کے جانشین بنا کرتے ہیں. ہم نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا ہے جس کو پڑھ کے لوگ کربلا کے قاضی کے غلام بنا کرتے ہیں. ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے. دس سے قرآن اگر ہم نے نہ بڑھایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نہیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ الْحَبْلُ الْمَتِينُ. لوگوں یاد رکھو قرآن رب کی مضبوط رسی ہے. قرآن کو پکڑو. ایک اور روایت میں حضور صحابہ کے پاس آئے, آپ کے فرمایا خرج, صحابہ کہتے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ہمارے پاس آئے اور آ کر فرمایا علیسا تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. تم گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور رب ذوالجلال تمہارا معبود ہے؟ بولنا نعم. صحابہ کہتے ہیں ابا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, رب ہمارا معبود ہے. تو فرمایا پھر یاد رکھو فإن هذا القرآن سبب. میرے اور آپ کے آقا نے پہلے رب کی توحید کی گواہی دی, اس کے بعد اپنی رسالت کی گواہی دی اور لینے کے بعد فرمایا فإن هذا القرآن سبب. میرے غلاموں یاد رکھو یہ قرآن رسی ہے. یہ بڑی پتے کی بات کر کے میں اختتام پہ آ رہا ہوں. یہ قرآن رسی ہے. یہ دنیا کی رسی ہے جو کاٹنے سے کٹ جائے. یہ دنیا کی رسی ہے جو جلانے سے جل جائے. یہ دنیا کی رسی ہے جو توڑنے سے ٹوٹ جائے نہیں. فرمایا یہ وہ رسی ہے کہ جس کا طرف بید اللہ, جس کا ایک کنارہ رب کے ہاتھ میں ہے, جس کا ایک کنارہ رب ذوالجلال نے پکڑ رکھا ہے. وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ. دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اور میں دوسرا کنارہ میرے امت کو میں تمہارے ہاتھوں میں دے کے جاتا ہوں. ایک کنارہ رب کے ہاتھ میں, اس کے دستے قدرت میں, دوسرا کنارہ تمہارے پاس ہے. اور میں فَتَمَسَّكُوا. اس کو تھام کے رکھو. لَن تَضِلُّوا. امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں. میں کہتا ہوں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے, حضور کا فرمان کبھی کھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور کے فرمان کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کو تھام لو. لن تضلوا. میں محمد عربی تمہیں کہہ رہا ہوں کبھی گمراہی تمہارا مقدر نہیں بنے. ساری زندگی تمہاری ہدایت میں گزرے گی. لن تضلوا. اور میں کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. ولن تہلکوا. اور کبھی تم ہلاک بھی نہیں ہوگے. جب حضور فرمائے قرآن پڑھنے والا, قرآن کو تھامنے والا کبھی برباد نہیں ہوتا, کبھی ہلاک نہیں ہوتا. آج مسلمان ہلاک ہو تو کیوں؟ سوال کو بھی تو اپنے آپ سے پوچھا جائے. امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والا, قرآن سے تعلق رکھنے والا ہلاک نہیں ہوتا, وہ تباہ و برباد نہیں ہوتا, کبھی دشمن کے نرجے میں آ کر اپنا ایمان فروخت نہیں کرتا. آج ہمارا ایمان داؤں پہ لگا ہے تو کیوں؟ ہم نے قرآن چھوڑا ہے, قرآن سے ہم نے تعلق توڑا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کی راہوں کو ہموار کر لیں اور اپنا وسیلہ یہ بنا لیں. جو ایام گزر گئے ان غلطیوں کی رب سے معافی مانگیں اور آنے والے ایام کے اندر قرآن سے تعلق چھوڑ دیں. اقبال نے کہا تھا قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان, اللہ کہے تجھ کو عطا جدت اقرار. وہ جسم گر بیمار تو دارو دوا کرو, وہ روح اگر بیمار تو قرآن پڑھا کرے. دل پہ حکومت اس کی ہے, اس کا علاج ہے. دل کی بیماریوں کا تو بس قرآن علاج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.